وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد داخل ہونے کے بعد فوجی اسٹیبلشمنٹ کا تھرمامیٹر سمجھی جانے والی ایم کیو ایم ایک بار پھر حکومت اور اپوزیشن کے لیے ہاٹ کیک بن گئی ہے۔ لہٰذا مبصرین کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر مہاجر قیادت اپنا فیصلہ انہی کے اشارے پر کرے گی جو ہمیشہ سے اس کو چلاتے آئے ہیں۔ ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی ایم کیو ایم کی قیادت حکومت اور اپوزیشن دونوں کو تعاون کی یقین دہانی تو کروا رہی ہے، لیکن دراصل آخری فیصلہ وہی کریں گے جو اس ملک کے اصل فیصلہ ساز ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک کی سیاست میں نیوٹرل اور غیر جانبدار ہونے کی دعوے دار اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی جھکاؤ کا اندازہ ایم کیو ایم، قاف لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی کی سیاسی فیصلہ سازی سے ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا ہے اور حکومت بچانے کے لیے اتحادیوں کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی ہے، لیکن حکومتی اتحادی جماعت ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق رکھنے والے کئی وفاقی وزیر اور سینیٹر کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر ماضی میں سیاسی اتحادیوں کا حصہ بننے اور پھر داغے مفارقت دینے کے حوالے سے پارٹی کے حیران کن فیصلوں کے بارے میں اب کھل کر بات کر رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ماضی میں اہم سیاسی مواقع پر اسٹیبلشمنٹ کی لائن لے کر چلتے رہے۔ خیال رہے کہ حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان کراچی کے علاقے بہادر آباد میں متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز گئے اور پارٹی رہنماؤں سے ملے۔ اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا کہ دونوں سائیڈز نے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور ایم کیو ایم کی طرف سے مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی گئی۔ تاہم ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما عامر خان نے وضاحت کی کہ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے نہ تو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ان سے حمایت مانگی اور نہ ہی ایم کیو ایم نے انہیں کوئی یقین دہانی کرائی۔ دوسری طرف ذرائع ابلاغ میں جہاں تحریک انصاف کے دیگر اتحادیوں کی وفاداری اور حکمت عملی پر بحث ہو رہی ہے، وہیں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا ایم کیو ایم تازہ سیاسی صورتحال میں کنفیوژن کا شکار ہے؟ بی بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ ماضی میں تحریک عدم اعتماد یا حکومت سازی میں ایم کیو ایم کی وجہ سے اس جماعت اور اتحادیوں کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی رہی۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کام امین الحق نے بی بی سی سے گفتگو میں تسلیم کیا کہ 1988 میں انہیں نواز شریف اور بے نظیر نے حکومت کا حصہ بننے کی دعوت دی تو انہوں نے لاہور میں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کر کے اوکے کہہ دیا۔ تاہم بعد ازاں اسلام آباد پہنچ کر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے۔ اس فیصلے کے بعد جب بے نظیر بھٹو عزیز آباد آئیں تو ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ 51 نکات پر مشتمل شراکت اقتدار کا ایک تحریری معاہدہ کیا۔ بدقسمتی سے اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا اور اختلافات کے نتیجے میں محض 11 ماہ بعد ہی دونوں جماعتوں کا اتحاد ختم ہو گیا۔ بقول امین الحق پھر مارچ 1989 میں آئی جی آئی سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہوا۔ حسین حقانی ساتھیوں کے ساتھ کراچی آئے اور پھر کئی خفیہ دورے بھی کیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی ہماری انہی ملاقاتوں کا نتیجہ تھی۔ امین الحق کے مطابق کہا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد اداروں نے ہی منظم کی تھی۔ اس زمانے میں بھی یہ سب کچھ یعنی گیٹ نمبر 4، چمک، اشارے، امپائر سب کچھ ہوتا تھا۔ تحریک عدم اعتماد تو ناکام ہو گئی، لیکن پھر 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر کی پہلی حکومت کو بدعنوانی سندھ میں امن و امان کی خراب صورتحال اور دیگر الزامات کے تحت برطرف کر دیا تو قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ 24 اکتوبر 1990 کو پھر عام انتخابات کے نتیجے میں آئی جی آئی کی حکومت قائم ہوئی تو ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کی 15 اور صوبائی اسمبلی کی 28 نشستیں حاصل کیں۔ نئے سیاسی سیٹ اپ میں ایم کیو ایم نے نواز شریف کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ نواز شریف وزیر اعظم اور جام صادق علی وزیر اعلیٰ سندھ بنائے گئے۔ موجودہ ایم کیو ایم کے سینیٹر فیصل سبزواری کے بقول اس مخلوط حکومت میں رہتے ہوئے بھی جب ہمارے خلاف 19 جون 1992 کو کراچی آپریشن کلین اپ کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نواز شریف کی حکومت سے بھی علیحدہ ہو گئے۔ نومبر 1990 سے جون 1992 تک ہم نواز شریف کے اتحادی رہے، پھر ہم نے استعفیٰ دے دیا۔ 18 اپریل 1993 کو وزیر اعظم سے اختلافات پر صدر غلام اسحاق خان نے
58(2)(b) के तहत नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ कर दी। अगरचे 26 मई 1993 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ हुकूमत बहाल कर दी, मगर 18 जुलाई 1993 को सदर इसहाक और वजीर आजम नवाज शरीफ दोनों ही को जनरल वहीद काकड़ फार्मूले के तहत मुस्ताफी होना पड़ा। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी के मुताबिक 6 अक्टूबर 1993 के आम इंतखाबात में MQM ने कौमी असम्बली का बाइकाट किया, मगर सूबाई असम्बली के इंतखाबात में सिंध की 28 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। फैसल सब्जवारी ने बताया कि बेनज़ीर भुट्टो फिर वज़ीर आज़म मुकर्रर हुई, जबकि अब्दुल्ला शाह वज़ीर आला सिंध बन गए। ये वो वक्त था जब MQM मुसलसल लगभग 4 साल इक़्तिदार से अलहदा रही। MQM ना सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ बल्कि अताब में भी रही। जेल से वैन भरकर आती थी अरकान सिंध असम्बली की। फारूक सत्तार, वसीम अख्तर, रज़ा हारून सब असम्बली इजलास में शिरकत के लिए जेल से लाए जाते थे। चूँकि इन दिनों अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश थी, लिहाजा पीपल्स पार्टी के मुकर्रर करदा और बेनज़ीर के करीबी साथी सदर फारूक अहमद लगारी ने 5 नवंबर 1996 को बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को लाकानूनियत और बदउनवानी के इल्ज़ामात में बरतरफ कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बली भी तहलील कर दी गई। 3 फरवरी 1997 के आम इंतखाबात में नवाज शरीफ एक बार फिर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो MQM एक बार फिर इत्तहादी बनकर नवाज शरीफ की हुकूमत में शामिल हो गई। लियाकत जतोई MQM की मदद से सिंध के वज़ीर आला मुकर्रर हुए। 17 अक्टूबर 1998 को हदफ बनाकर किए जाने वाले हमले में सिंध के साबिक गवर्नर हकीम मोहम्मद सईद को कत्ल कर दिया गया। फैसल सब्जवारी कहते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी ही इत्तहादी जमात यानी MQM के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हकीम सईद कत्ल का इल्ज़ाम MQM पर ही आयद कर दिया, तो MQM एक बार फिर हुकूमत से अलहदा हो गई। लेकिन 12 अक्टूबर 1999 को बिला आखिर इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। 10 अक्टूबर 2002 में फिर से इंतखाबात हुए और MQM ने कौमी असम्बली की 19 और सूबाई असम्बली की 51 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए और सूबे में अली मोहम्मद महर और फिर अरबाब गुलाम रहीम वज़ीर आला बने। फैसल सब्जवारी के मुताबिक MQM वफाक और सूबे में एक बार फिर हुकूमत में शरीक हुई और दिसंबर 2007 तक इस इक़्तिदार में शरीक रही। 18 फरवरी 2008 के इंतखाबात में MQM ने कौमी असम्बली की कुल 25 और सूबाई असम्बली की कुल 42 नशस्तें हासिल की। मरकज़ में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बने, मगर सियासत ने ऐसी करवट ली कि इस बार मुस्लिम लीग नवाज भी उनकी शरीके इक़्तिदार रही। इस अक्सरियती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में मदद और हिमायत की ज़रूरत नहीं थी। सूबे में भी पीपल्स पार्टी ने बग़ैर किसी मदद और हिमायत के कामयाबी से अपनी हुकूमत कायम कर ली। फैसल सब्जवारी का कहना है कि MQM ने फिर भी वफाक और मरकज़ की हुकूमतों में शिरकत इख्तियार कर ली। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक तब तक MQM ने इक़्तिदार का मज़ा चख लिया और मुश्किल था कि अब MQM बिना इक़्तिदार सियासी मैदान में रहे, क्योंकि वक्त के साथ साथ MQM की हैयत और साख्त भी तब्दील होती जा रही थी। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने भी खंदा पेशानी से तस्लीम किया कि यही वो दौर था जब MQM की शबी ऐसी बन गई कि वो इक़्तिदार के बगैर ना चल सकने वाली जमात बनकर रह गई थी। वजह शायद ये थी कि ये वो दौर था जो सोशल मीडिया की नज़रों के सामने था। जरदारी साहब की हुकूमत का वो दौर हमारे लिए भी कोई बहुत बाइस फ़ख्र नहीं था, बल्कि बतौर सियासी कारकुन हमारे लिए भी बार बार हुकूमत में आना जाना शर्मिंदगी का बाइस था। ऐसे में सिर्फ 3 मरतबा ही हुकूमत से निकलने के वो मौक़े आए जिनको संजीदगी से निकलना कहेंगे। 11 मई 2013 में इंतखाबात में MQM ने कौमी असम्बली की 25 और सिंध असम्बली की 51 नशस्तें हासिल की। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि फातेह पीपल्स पार्टी ने फिर हमें दावत दी कि हम सूबाई हुकूमत में शामिल हो जाएं, मगर MQM की सफ़ों में हुकूमत में शमूलियत पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, तो MQM ने कारकुनों का रेफरेंडम मुनक्किद करवाया कि हमें हुकूमत में जाना चाहिए या नहीं। कारकुनों की बड़ी तादाद की राय ये थी कि हमें हुकूमत में नहीं जाना चाहिए, तो हम नहीं गए। लेकिन मई 2014 में अचानक फिर हम पीपल्स पार्टी के साथ मखलूत हुकूमत में चले गए, लेकिन तवक्को के ऐन मुताबिक महज 4.5 माह ही में हम इस हुकूमत से भी निकल आए। फैसल सब्जवारी तस्लीम करते हैं कि 2002 से तो मैं देख रहा हूँ
کہ حکومت میں جانے یا نہ جانے کے فیصلے اوپر سے ہی ہوتے تھے، بلکہ 2002 میں بڑا لطیفہ تو یہ ہوا کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے 9/0 پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے اندیا دیا کہ ایم کیو ایم وزیر اعظم کے عہدے کے لیے پیپلز پارٹی یعنی پیٹریوٹ کے امیدوار امین فہیم کی حمایت کرے گی، لیکن 2 دن بعد ہی ایم کیو ایم نے میر ظفر اللہ خان جمالی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس سوال پر کہ کیا فیصلے صرف الطاف حسین کی سطح پر ہوتے تھے، فیصل سبزواری نے کہا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، ایک ماحول بن جاتا تھا۔ الطاف حسین کا موڈ دیکھ کر دیگر پارٹی قائدین بھی ہاں میں ہاں ملانے لگتے تھے، لیکن فیصل سبزواری نے بطور تجزیہ نگار کہا کہ پاکستان میں طاقتور حلقے سیاسی حکومت بنانے، گرانے، سجانے یا بگاڑنے میں ملوث رہے ہیں۔ اس سے تو خود اسٹیبلشمنٹ کبھی انکاری نہیں رہی، ایک ماحول تو بنا دیا جاتا ہے۔ ماضی میں جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی تھی تو بھی چھانگا مانگا ہوا کہ نہیں، مڈ نائٹ جے کالز ہوا کہ نہیں، پی ایم ایل کیو، پیٹریوٹ، سب کچھ ہوا۔ حکومت گرانے کا کام 58(2)B کے زمانے میں ہوتا، اب 58(2)B تو رہی نہیں، تو اب گرانے کے بجائے حکومت سازی میں ہوتا ہے سب کچھ۔ فیصل سبزواری نے کہا یہ تو بڑے اوپن سیکرٹس یعنی کھلے راز ہیں ہماری تاریخ کے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔